الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج رمضان المبارک کا چوتھا اور آخری جمعہ ہے، لیکن مسجد کا سونا پن اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں کا کونا کونا اور یہاں کے در و دیوار نمازیوں کو آواز دے رہے ہیں اور بلا رہے ہیں کہ کہاں گئے وہ نمازی جو ہر سال رمضان المبارک میں والہانہ انداز میں شوق و جذبے کے ساتھ یہاں آیا کرتے تھے۔ کہاں لاکھوں کا مجمع اور کہاں 5 آدمی۔ یقیناً اندر سے دل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بڑی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مسجد کے دروازے آج بند ہیں۔ ہم آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں آنے نہیں دیا جاتا۔ ایک وقت وہ تھا کہ اللہ کے گھر سے آواز لگا کرتی تھی، ہم اپنے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں اور دست بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ سے سچی توبہ کریں۔ رمضان المبارک کے یہ 1-2 دن باقی ہیں، اس میں اللہ کے سامنے بہت عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس طرح جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں کے پیروں میں گر جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے اور ماں باوجود نہ چاہنے کے اس کی ضد پوری کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات تو ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا اس بچی ہوئی گھڑیوں میں اللہ سے سچی توبہ کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ ہم کسی بھی حال میں ہوں، جہاں بھی ہوں گے، اللہ کے گھر سے جب آواز لگ جائے گی اور نماز کا وقت ہو جائے گا تو ہم کسی قیمت پر بھی مسجد میں آنا نہیں چھوڑیں گے اور ہر کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف لبک پڑیں گے اور دوڑ پڑیں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ عہد کر لیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے مسجد کے دروازے ہمارے لیے بہت جلدی کھول دے گا۔ اسی طرح اللہ سے ان مبارک گھڑیوں کے اندر یہ دعا مانگیں کہ اللہ ایک ہمیں اچھا انسان بنا دے، اچھا مسلمان بنا دے۔ اچھا انسان ہرگز اچھے کپڑوں سے نہیں ہوتا، اچھے جوتوں سے نہیں ہوتا، اچھے چہرے سے نہیں ہوتا، اچھے بالوں سے نہیں ہوتا، یا کوئی مال دولت، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا کاروبار اس سے نہیں ہوتا، بلکہ اچھا انسان خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اس کا اللہ سے تعلق اچھا ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرتا ہو، اللہ کی مخلوق کی ہمدردی اس کے دل میں ہو، سچائی ہو، امانت داری ہو، انصاف ہو، اللہ کی مخلوق کی رحم دلی اس کے دل کے اندر ہو، اللہ کے مخلوق کے کام آنے والا ہو، جھوٹ سے، دغا سے، ناانصافی سے، ظلم سے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ جب یہ خوبیاں انسان میں ہوتی ہیں تو یہ انسان ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ اور اچھا انسان اور خوبیوں والا انسان وہ ہوتا ہے جیسے شہد ہوتا ہے، کسی چیز کو میٹھا کر دیا جائے۔ جب کوئی چیز میٹھی ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی بیان کے، بغیر کسی سے کہے ہوئے مکھیاں اور چیٹیاں چاروں طرف سے آ کر اس پر چپک جاتی ہیں۔ جب ہمارے اندر خوبیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی، بھلائیاں ہوں گی، ایک دوسرے کی محبت ہوگی، بھائی چارگی ہوگی، تو انشاءاللہ لوگ بجائے ہم سے دور ہٹنے کے اور دور جانے کے لوگ ہمارے قریب آ جائیں گے۔ لوگ بجائے ہم سے نفرت اور دشمنی کرنے کے لوگ انشاءاللہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ سے یہ خوب رو کر مانگیں کہ اللہ ہمیں اچھا انسان اور اپنا اچھا بندہ بنا لے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے۔ اب 2 دن کے بعد میں وہ عید کی شب آنے والی ہے، چاند دکھے گا، چاند کے بعد میں جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے،
احادیث میں آتا ہے کہ یہ آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات اس کو کہا جاتا ہے. پھر جب عید کی صبح ہوتی ہے کیا اللہ کا انعام ہوتا ہے. حدیث پاک کا مضمون یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں اور فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ چاروں طرف جہاں بھی میرے ایمان والے بندے اور بندیاں رہتے اور بستے ہیں وہاں چلے جاؤ. اور فرشتوں کو مخاطب کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو. تو فرشتے کہتے ہیں اے باری تعالیٰ اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہے نا میں نے اپنے تمام بندوں کو اور تمام بندیوں کو معاف کر دیا. میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے بلند مرتبے کی قسم میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. پھر بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور یہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم نے روزے رکھے تم نے تراویح پڑھی تم نے رمضان المبارک میں مجھے راضی کیا. آج تم اس طرح اپنے گھروں پر جاؤ کہ تم مجھ سے راضی ہو اور میں تم سے راضی ہوں. آج تم اپنی آخرت کے بارے میں اگر مجھ سے کچھ سوال کرو گے تو میں تمہاری ہر مانگ کو پورا کروں گا اور تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا. اور اگر آج کے دن تم نے اپنی دنیا کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو یاد رکھو تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا. جو چیز تمہارے لیے مناسب ہوگی وہ تم کو دوں گا اور جو چیز تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگی وہ نہ دے کر جو چیز مناسب ہوگی وہ تم کو دوں گا. میرے بندو اگر تم زندگی میں میرا خیال رکھو گے تو میں بھی تمہارا خیال رکھوں گا. تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا رہوں گا تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالتے رہوں گا. جاؤ اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. عید کی نماز سے جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو بالکل اس طرح واپس ہوتے ہیں کسی قسم کا کوئی گناہ ان کے سر پر نہیں ہوتا. اللہ ہمیں ایسے مقبول بندوں میں سے بنا لے. عید کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ اعمال ہیں جو مسنون طریقے سے آپ سے منقول ہیں ان کا کرنا مسنون ہے. عید کے دن اپنی طاقت کے مطابق آدمی آرائش کرے. صبح جلدی اٹھے فجر کی نماز کا اہتمام کرے غسل کرے مسواک کرے جو بھی میسر ہوں. اچھے کپڑے اس سال ہم نے نئی خریداری تو کی نہیں ہے جو بھی ہمارے پاس کپڑے ہیں اچھے کپڑے پہنے خوشبو لگائے. عید کی نماز کے لیے جلدی تیاری کر لے اور پھر عید کی نماز کے لیے چلا جائے. اور اس سال تو ہمیں کہیں جانا نہیں ہے بلکہ اپنے گھروں میں رہ کر اپنا کوئی چوک ہے گھر کے اندر اپنے گھر کی کوئی بیٹھک ہے اپنے گھر کا کوئی بڑا کمرہ ہے اسی میں ہمیں 4-5 آدمی مل کر یا جو بھی گھر والے ہیں ان کو مل کر عید کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. اس لیے عید کی نماز ہمیں اس طرح ادا کرنی ہے اور اللہ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے مغفرت کی خیر کی اور بھلائی کی دعا مانگنی ہے. یہ آج جمعۃ الوداع کے موقع پر ایک پیغام ہے اور ایک ہم سب کے لیے نصیحت کی بات ہے. اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خبروں میں بنے رہنے کے لیے RNI اردو کے فیس بک ٹویٹر انسٹا ٹویٹر کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.